بحمدہ تعالی و سورہ بکرم یوسف کا مصطفیٰ صلی بقیہ اللہ حصہ تعالی آج علیہ تلاوت وسلم۔ ہوا، آج کی اس شب اور میں پھر قرآن سورہ عظیم رعد کے 12 پارے مکمل ہو آج چکے ہیں۔ تلاوت ہوئی ہے، اور اللہ عز و سورہ جل بقیہ قرآن ابراہیم عظیم بھی۔ کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت عزیزان کرنے کی گرامی، توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رعد جو 13ویں پارے آج میں ہم نے موجود ہے، سورہ ہود کی تلاوت کی ہے اور فرمایا بزرگوں نے سورہ کہ یوسف کی کسی تلاوت کے کی ہے۔ نزع کا وقت سخت سورہ ہو یوسف گیا ہو، مکمل نہیں، سکرات کی لیکن تکلیف بڑھ گئی ہو، تھوڑا تو اس کے حصہ سرانے اس کے کا بعد باقی سورہ رعد باقی کی رہ گیا تلاوت ہے۔ کریں۔ سورہ ہود انشاءاللہ یہ ایسی العزیز سورہ نزع ہے میں جس کے آسانی متعلق ہوگی اور نبی روح پاک صلی نکلنے اللہ علیہ میں وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف سورہ فرما دے ہود گا۔ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ یہ رعد رسول کی پاک صلی تلاوت اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا۔ تمامی حضرات اس کو یاد یعنی رکھیں، کبھی کسی کے ہاں اس کے جھانکنے کا مفاہیم، وقت آ جائے، اس نزع کے کا تمام وقت تر شدید ہو معانی جائے تو اس یہ قدر سورہ ہیں ضرور تلاوت کریں، اور کہ یاسین آدمی پاک اس میں بھی، غور و خوض کرتا رہ یاسین جائے، شریف کی عمر اس تلاوت کی بھی۔ نکل جائے۔ بہرحال سورہ بہت یوسف کا سارے جو اہم بقیہ حصہ پیغامات تھا، اس پچھلے میں کچھ انبیاء آیتیں اکرام یہ علیہ ہیں کہ السلام اللہ کے تبارک و متعلق تعالیٰ نے فرمایا، ان کی امتوں کی نافرمانیاں میں اور یہاں ان پر پر آئے ہوئے عذابات کا ذکر ہے۔ ہمارے معمولات کی بھی بات کر ساتھ دوں ہی کفار و کہ بحمدہ مشرکین کے تعالیٰ لیے وہ چیلنج بھی ہے ہم جو بھی عقیدہ رکھتے کہ ہیں وہ یا قرآن جن کی چیزوں پر 10 عمل کرتے ہیں وہ صورتیں بنا قرآن و کر کے حدیث لا سے کر کے ثابت دکھا ہوتا دیں۔ ہے۔ یہ تمام آپ چیزیں نے سورہ کل سنا ہود تھا کا سیدنا حصہ ہیں، یعقوب علیہ السلام اور اس میں حضرت اپنے بیٹے لوط یوسف علیہ السلام کی کی قوم پر جدائی جو کے عذاب غم آیا میں تھا اتنا اس کا بھی روئے ذکر ہے۔ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا یعنی ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا کافی جَعَلْنَا عرصے کے بعد عَلِيهَا سَافِلَهَا جب یوسف وَأَمْطَرْنَا علیہ السلام عَلَيْهَا سے حِجَارَةً مِّن ان کے دو سِجِّيلٍ سارے بھائیوں نے مَنضُودٍ، مصر میں ملاقات کی غلہ لینے کے لیے، قوم لوط پر اللہ تو تعالیٰ یوسف نے علیہ جو السلام نے عذاب کہا تھا نازل جاؤ اپنے فرمایا، والد ارشاد کو لکھتے فرماتا ہے آنا ہم ساتھ، نے ان کی زمین کو لیکن ساتھ میں اوپر حضرت والے یوسف حصے علیہ کو السلام نیچے نے کیا کر کہا دیا، تھا، اذهبوا یعنی اٹھا بقمیصی کر کے پوری هذا بستی کو پٹک دیا گیا فألقوه تھا۔ على وجه ابی، اور اتنے ہی پر نہیں، یہ میرا جبہ لیتے جانا بلکہ اور میرے والد یہ بھی کے اللہ فرماتا چہرے ہے پر ڈال وَأَمْطَرْنَا دینا۔ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ یوسف علیہ السلام نے اپنا نوکیلے جبہ دیا تھا پتھروں سے اپنے ان پر بھائیوں کے بارش ہاتھ کی میں گئی تھی، کہ اپنے باپ کے وہ پتھر ان کے چہرے اوپر پر اسے برسائے ڈال گئے دینا۔ تھے۔ اب یہ جبہ لے کر کے جب چلے اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جبہ ڈالا، کہا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّ بَصِيرًا، ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ اور کس کی؟ ان پر یعقوب علیہ السلام کی جو باپ ہیں، نوکیلے پتھروں یوسف علیہ السلام کے جبے کا چہرے پر پڑنا تھا کہ بینائی آ گئی۔ میرے عزیزوں، علاقہ آج بھی یہی تو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ تبرکات میں تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اب یہاں سے اتنی بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے، تو نبی کی تبرک امتی کو کیوں نہیں فائدہ دے سکتے؟ پتھر گرے ہوئے ہیں، نبی کا جبہ نبی کو فائدہ دے رہا قسم کے ہے۔ پتھر یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جبہ اگر یعقوب علیہ السلام کو نفع دیتا ہے پتھروں سے تو بھرا ہم ہوا ہے۔ گنہگاروں کو حضور پاک کے قدموں سے لگی مٹی کیوں نہیں نفع دے سکتی ہے؟ حضور پاک کے جسم اطہر سے مس کوئی لباس یا پھر آپ کا منہ مبارک ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے سکتا؟ سورہ ہود میں یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال ہے، آئے ہیں، اس میں حضرت برکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا، تو یہاں سے یہ ہمارے معمولات اہل سنت و جماعت سمجھ میں آتے لوط علیہ ہیں۔ السلام کی قوم کا، اچھا، اور دوسری بات حضرت انبیاء نوح کرام علیہ کی السلام قوم کی کا، یہ سب کے اختیارات پر بھی جو ذکر ہم آئے عقیدہ ہوئے ہیں۔ رکھتے ہیں وہ بھی سنیے۔ یوسف علیہ ایک السلام کے بات یہاں بھائی پر ابھی ملتی ہے کہ حضرت جبہ لے نوح کر علیہ کے گھر السلام پہنچے کی بھی نہیں قوم تھے، پر جب راستے میں عذاب آ تھے، رہا تھا، تبھی یعقوب علیہ السلام کو 950 سال اپنے تبلیغ بیٹے کی فرمائی خوشبو حضرت آنے نوح لگی۔ علیہ السلام نے، گھر اور میں ان کی کہتے ہیں قوم انی سرکش لاجد رہی، ریح یوسف، اور آپ جب ان کو ڈراتے اپنے گھر عذاب والیوں سے الہی کہتے تو وہ ہیں مذاق اڑاتے کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ تعیدنا، ابھی وہ جس بھائی چیز کا آئے تم نہیں، وعدہ کرتے ہو لا راستے کر میں ہیں، کے اور دکھاؤ جبے عذاب کی کیسا خوشبو ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تو یعقوب حضرت علیہ نوح علیہ السلام کو آ السلام رہی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا عزیزان کہ مولا گرامی، یہ میری ہر گھڑی ہجو اور کرتے یہ ہیں اور چیلنج مسافت کرتے ہیں کتنی عذاب تھی، کے لیے۔ کتنی تو دوری اللہ تھی تعالیٰ نے فرمایا نوح جو تم جبہ اپنی ابھی کشتی موجود بناؤ، تھا جہاں راستے میں، اور یعقوب سوکھے علیہ میں، السلام جبکہ کوئی آس کے پاس میں کئی کوئی سو ندی دریا کلومیٹر نہیں ہے، کا لیکن فاصلہ کشتی تھا، بنانے کا حکم ہوا۔ آپ نے کئی سو بہت کلومیٹر بڑے کا سائز کی فاصلہ ہے، کشتی بنائی اور جبے کی جس میں صرف خوشبو ایمان یعقوب والے علیہ السلام سوار تھے، سونگ رہے ہیں۔ اور ہر جانور میرے جتنے بھی عزیزوں، اس وقت موجود تھے ان جانوروں پھر کا اگر ایک ایک کوئی جوڑا کہے اس میں لے نبی لیا گیا۔ اپنے جیسے بشر تھے تو 3 یہاں بیٹھ منزلیں کر کی وہ دلی کو کشتی سونگ تھی، کے دکھاؤ، لکڑی کی بنائی ہوئی، یہاں بیٹھ کر اس بنگلور وقت کو بھی سونگ ان کے کی قوم دکھاؤ۔ مذاق اڑا رہی تھی وہ نبی نوح کے علیہ سونگنے السلام کی کی طاقت مطابق۔ ہے
کہ ان کا وہ دماغ ایک جگہ بیٹھے تو نکل سینکڑوں گیا ہے، میل ذہن دور تک توازن دیکھ بھی کھو سکتے گیا ہیں، ہے۔ سونگ بھی سکتے ہیں۔ یسوع کے میدان میں اتنی یعقوب بڑی علیہ کشتی السلام بنا رہے کی ہیں، آخر اس اس کو اٹھا کر اختیار لے کے جائے بارے گا میں کون قرآن سمندر بیان تک، کر رہا اگر ہے۔ ان کو جانا بھی ہے اور سفر پھر پہ۔ یہی تو الحمدللہ لیکن اس کے اہل بعد سنت و وہ دن جماعت کا آیا جو موقف عذاب ہے الہی کا تھا، کہ جب بارش نبی شروع سونگ ہوئی، سکتے ہیں تو دیکھ اور بھی بارش سکتے کے ہیں اور متعلق سن قرآن بھی میں اللہ سکتے ہیں، فرماتا ہے اور ہم یہ نے بھی قرآن آسمانوں سے کے ثابت سارے ہے، دروازے یہ کھول بھی دیے قرآن سے ثابت ہے۔ اور زمین کے سارے 19ویں سوتے پارے پھاڑ کی دیے، تلاوت ہوگی، اس وقت زمین میں آپ بھی کو پانی بتاؤں اگل گا رہی تھی، سلیمان آسمان علیہ بھی پانی السلام برسا رہا تھا، اپنے لشکر کے یہاں ساتھ جا تک رہے کہ تھے، پانی بھرتا چونٹیوں گیا کی ایک بھرتا وادی گیا، تھی، روئے زمین پر کوئی چونٹیوں کی پہاڑ وادی بھی سے باقی آپ نہیں کا رہا گزر جو ہونا ڈوبنے سے تھا، باقی تو رہا۔ چونٹیوں کی ایک سب جو ڈوب ملکہ چکے تھے۔ ہوتی ہے، ان کی جو بڑی اب ہوتی اس میں رانی، وہ حضرت نوح پکار علیہ کر کے السلام ساری کی چونٹیوں بیوی سے کہہ رہی ہے کہ سب نافرمان کے تھی، سب اندر کافرہ چلے تھی۔ جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان حضرت کا نوح علیہ لشکر السلام آ رہا اللہ کے ہے، نبی ہیں، کہیں بے لیکن خبری بیوی میں ان تمہیں کی رون نہ سرکش دیں۔ تھی، نافرمان تھی، تو کافروں کی سلیمان مدد علیہ بھی السلام کرتی ابھی تھی۔ کئی میل اسی دور طرح تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی قرآن بھی سخت کہتا ہے بدکار تھی، فَتَبَسَّمَ گنہگار تھی اور ضَاحِكًا مِّن کافرہ تھی۔ قَوْلِهَا، دو نبیوں کا سلیمان ذکر علیہ اس میں السلام چونٹی کی اس سے بات قبل سن بھی کر آیا کے ہنس پڑے۔ اور آگے بھی آپ مجھے دیکھیں گے بتاؤ کہ میرے اللہ عزیزو، تعالیٰ نے تم ان دونوں کان کے عورتوں پاس کی لے جا مثال کر بھی کے بیان چونٹی کی فرمائی بات ہے سن کے 29ویں بتاؤ پارے میں۔ کیا کہہ رہی ہے حضرت چونٹی؟ نوح علیہ السلام کی ارے بیوی اوروں کے ان پر مچھر کبھی کی تو ایمان آواز نہ لائی آتی ہے، اور ان چونٹی کا کی ایک تو ہم نے بیٹا آواز تھا، بھی نہیں سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مکھی کے اڑنے بھی کی، بھن بھنانے کی آپ آواز پر آتی ہے، ایمان چونٹی نہیں کی لایا۔ آواز سنی ہے، لیکن اب جب وہ بارش نبی آنے کئی لگی، میل دور سے بہت چونٹی تیز کی اور بات کو پانی سن بھرنے بھی لگا، لیے اور کشتی مسکرا بھی تیرنے لگ دیے۔ گئی۔ قرآن کہتا ہے، تو ایک اب پیدری یہاں سے محبت مجھے ہوتی بتاؤ، ہے جس کو کہتے بنی ہیں اسرائیل شفقت کے نبی پیدری، چونٹی یعنی کی باپ بات کی سن محبت سکتے اپنے ہیں بیٹے کے تو لیے ہر سید ایک کے دل میں الانبیاء کچھ نہ امتی کچھ کی ہوتی بات ہے، کیوں چاہے نہیں سن کیسا بھی سکتے؟ بیٹا ہو۔ ہم یہاں سے تو پکارے، حضرت نوح علیہ وہ السلام وہاں سے پکارنے سنے۔ لگے اس کو مصطفیٰ کہ کی بیٹا آجا سماعت میری پہ کشتی میں، لاکھوں تو سلام، بچ جائے دور و گا۔ نزدیک کے سننے وہ والے بھیٹ وہ بن کر کان، کے اکڑتا کان رہا تھا، لالے میں اونچے کرامت پہاڑ پہ پر چڑھ لاکھوں جاؤں گا، سلام۔ مجھے تمہاری ہمارا کشتی کی موقف ضرورت اہل نہیں، سنت و جماعت اپنے کا باپ کے خلاف یہ صرف بریلی سے نکلا تو نہیں حضرت ہے، نوح علیہ بلکہ السلام قرآن کو سے اور غم ہوا حدیث کہ میرا رسول سے بیٹا میری نکلا ہوا۔ مانتا نہیں ہے، میرا اعلیٰ خلاف حضرت نے اپنے گھر سے نہیں لائے یہ سارے توجہ۔ عقائد اور معمولات، اللہ جو کے کچھ نبی بھی کو انہوں نے حکم امت کیا کو ہوا؟ دیا ہے وہ میرے اللہ نے مصطفیٰ فرمایا، کریم قال کی یا سچی نوح شریعت انہ عطا لیس کیا۔ من اہلک۔ قرآن پاک کی اے نوح، ان آیات وہ بینات آپ میں کی بہت اولاد ساری میں سے ہے چیزیں ہی نہیں۔ سیکھنے کے لیے ہیں۔ بہرحال آپ کیوں غم کرتے ہیں اس بات؟ سورہ رعد کی انہ عمل ایک وہ غیر آیت میں صالح، تمہارے سامنے تلاوت فلا کرتا ہوں جس تسألنی میں ما رب لیس تبارک لک و به تعالیٰ علم، اپنے بندوں کو انی تنبیہاً اعیدک ان فرماتا تکون ہے۔ من الجاہلین۔ رب تبارک و تعالیٰ حضرت نوح فرماتا علیہ ہے السلام کو تنبیہ کی وَإِذَا گئی، اللہ أَرَادَ کی طرف سے اللَّهُ تنبیہ آئی۔ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ آپ لَهُ، اس چیز کا جب سوال نہ اللہ کریں، تعالیٰ وہ اللہ کسی کی بارگاہ قوم میں کے ساتھ مانگ رہے تھے کہ مولا میرے عذاب اہل کا کو بچا ارادہ لے، کر میرے لیتا اولاد کو ہے، بچا لے، یا اسے پورا واقعہ اس میں ختم موجود کرنے ہے کا یا تباہ کرنے کا کہ جب ارادہ فرما اللہ لیتا کے ہے نبی تو پھر کشتی اسے پر سوار کوئی ہوئے تو نہیں کہا ٹال یا سکتا، بنی ارکم معنا فلا ولا مرد تکن مع لہ، کوئی الکافرین، نہیں ٹال سکتا۔ بیٹا آجا کافروں اور کے اسی ساتھ سے مت جا۔ پہلے یہ آیت کا ٹکڑا قال ہے، سآوی شاید آپ الی نے سنا الجبل ہوگا، یعصمنی من آج الماء، ہم سب میں کو اونچے بیدار پہاڑ کرنے پر کے چڑھ لیے جاؤں آیت گا، کا مجھے اتنا پانی سے ٹکڑا کوئی کافی چیز ہے۔ نہیں میرا مولا چھو بھی نہیں فرماتا پائے۔ ہے ان اللہ لا اللہ نے یغیر ما فرمایا، بقوم حتی پھر یغیروا حضرت ما نوح علیہ السلام نے اس سے بانفسہم، پکار کر بے کہا شک لا اللہ عاصم تعالیٰ اس اليوم، وقت تک کسی قوم تجھے کی پتہ حالت نہیں کو آج نہیں کوئی بدلتا بچانے والا جب نہیں ہے، تک یہ وہ عذاب قوم کا خود دن ہے۔ اپنی حالت نہیں بدلتی۔ انہو من تم یہاں امر بیٹھ اللہ، کر کے یہ اللہ کا حکم خود ہے، سے کچھ نہ بدلو پھر بھی اور وہ یہ نہ کہو مانا، اللہ کی رحمت کب آئے ہلاک ہو گی، گیا، اللہ پانی کی میں مدد ڈوب کب گیا، آئے ختم گی۔ ہو گیا۔ قرآن پڑھو، تو اللہ پھر نوح فرما علیہ رہا ہے السلام اللہ کو جو تمہاری بیٹے حالت کی نہیں محبت بدلے گا تھی، اس پر جب اللہ تمہیں نے خود تنبیہ فکر نہیں ہے فرمائی اپنی کہ حالت آپ کی بدلنے اولاد کا، میں سے ہے ہی نہیں۔ تم اپنے آپ کو پتہ بدلتے نہیں یہ اور چلا زمانہ بدلنے کا سوچتے کہ ہو۔ نبی کا خود کے نافرمان اندر ہو ایک تو چہرہ اولاد میں سے ہو کر بھی وہ نہ یعنی اس کے سنت کے برابر طور ہے، پر رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ کے اور برابر پھر ہے۔ اللہ کی مدد کی اور شریعت کی اگر اور پورے کافر ہے امت تو اس کا اسلامیہ کی نسب دعاؤں کی ختم بات ہو گیا، کرتے ہیں۔ اس کا اکثر نسب ختم ہو گیا۔ سوشل میڈیا کے بڑے ہاں، بڑے نبی مناظر کے جو بیٹھے اولاد ہوئے میں سے ہیں، وہی ہوں گے جو ہاں ایمان ان کو والے دیکھو واٹس ایپ پر، فیس بک ایمان پر جو بڑے والوں بڑے کو ان کے ہی کمنٹ آل ہوتے بھی ہیں، کہا جائے گا، وہ مولانا اہل بھی کہاں کہا ہیں، جائے یہ گا، شیخ
صاحب کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، سب کو جھنجھوڑ رہے ہو تم. امت کے حالات خراب ہیں، دین کے حالات خراب ہیں. سارا ٹھیکہ ان علماء نے لے رکھا ہے، مشائخ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. بیٹا اگر قرآن تو تمہارے لیے اترا ہے، سب کے لیے اترا ہے. جب قرآن بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل لو، خود کو بدلتے نہیں اور الزام اپنے بڑوں پر رکھتے. لیکن بسا اوقات یہی مکہ کے جاہل کیا کرتے تھے. یہی پہلی امتوں کے جو جاہل ہوتے تھے وہ یہی کرتے تھے. خود کو بدلنا نہیں ہوتا تو اپنے بڑوں کو کوستے رہتے تھے. ان کی وجہ سے ہم ایسے ہیں. وہ لوگ ہی نہیں کر رہے ہیں.
مولانا لوگ کچھ بھی نہیں کر بھی رہے فرمائی، ہیں، مشائخ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹے ہیں۔ کس کے ہیں؟ ابو میرے جہل عزیزو یہ بولنا اب ختم کر دیا جائے۔ باپ ابو کیا جہل تمہارے ہے، لیے دشمنی میں شریعت مر گیا واضح حضور موجود کے، نہیں ہے؟ لیکن بیٹا رسول صحابی پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت آج نبی تک تم نے پاک کبھی صلی سنا اللہ نہیں تعالیٰ ہے؟ علیہ سنے وسلم ہو، کے سچے لیکن صحابہ اپنے میں اندر جھانک کر کے دیکھو اب یہ تک جو عمل معاملات کتنا ہیں کیا، دنیا میں چلتے رہے، حضور کے راستے پر اب تک کبھی کتنا ولی آئے، کے پھر پیٹ بعد سے میں دوسروں بدکار تک انگلی پیدا اٹھانا۔ قرآن اور یہ کبھی کہتا ہے کہ گنہگار اللہ کے تعالیٰ اس وقت تک تمہاری اولاد حالت میں نہیں اللہ بدلے گا صالحین جب پیدا تک تم کرے۔ خود اپنی حالت نہیں یہ بدلتے۔ اس کی قدرت اس پر میں ایک کاملہ ہے۔ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ بغداد کریم ہمیں مقدس نیک و میں صالح ایک اولاد بڑے عطا بزرگ تھے، محمد جام رضی اللہ اور تعالیٰ، سورہ یوسف کے بڑے متعلق پائے کے قرآن بزرگ کہتا ہیں، ہے، صاحب نحن نقص صاحب علیک کرامت احسن بزرگ گزرے ہیں۔ القصص۔ یہ وہ دور تھا قرآن جب میں جو ہے ہلاکو بادشاہ 1/3 حصہ پوری قرآن دنیا کا میں واقعات اپنی ہیں پچھلے درندگی امتوں پھیلا کے۔ چکا تھا، جہاں جاتا تھا 1/3 قتل عام اس میں کرتا تھا، یکے بعد پچھلی دیگرے وہ امت ملک کی کے امتوں ملک کے فتح کر رہا تھا، واقعات، لاشوں پچھلے کے نبیوں انبار کے لگا واقعات رہا تھا۔ عبرت کے لیے اس بتائے کی جاتے کرسی تو لوگوں کی لاشوں پر ہی لیکن ان لگتی تھی۔ تمام ہلاکو واقعات میں نام جتنے سنا بھی ہوگا، قرآن نے بڑا بیان کیے، ظالم قرآن بادشاہ، کہتا ہے اور یہ سورہ یوسف کے شروع جنگ میں، کرتے اے محبوب کرتے ہم آپ جب کو اس سب کا سے ٹارگٹ بہترین بغداد قصہ ہو گیا، سناتے ہیں۔ بغداد اس اللہ وقت فرما رہا ہے مرکز سب سے بہترین اسلام کہلاتا قصہ تھا۔ کس کا؟ علماء یوسف علیہ دین السلام وہاں پر پوری کثرت سے ہوا زندگی ہے کرتے ان کی تھے، اس میں۔ علم سورہ کی یوسف بڑی میں۔ بڑی ان درسگاہیں کی وہاں پر پیدائش کے موجود وقت تھی، سے لے کر دانشور وہاں شروع موجود سے ان تھے، کے صوفیہ احوال سے لے موجود کر تھے۔ ان تو کے بغداد میں بڑی آخر بڑی عمر تک پرانی کے تاریخی احوال اس کتابیں سورہ میں آ موجود گئے۔ تھیں۔ بغداد کو اس نے یوسف علیہ ٹارگٹ السلام بنایا۔ بیٹے تھے سنیے، یعقوب علیہ السلام کے۔ بغداد کو جب یعقوب علیہ السلام اللہ ٹارگٹ کے بنا نبی کر ہیں، اپنی جن کو فوج لے کر اسرائیل وہ کہا بغداد گیا ہے، پر چڑھائی جن کرنے کے کے لیے نام سے نکلا آج تو اسرائیل بغداد سے کافی فاصلے ملک بھی پر بنا ہوا ہے۔ پڑاؤ کیا، ابھی کافی دور اسرائیل تھا، ان کا نام ہے۔ اور اس نے اپنے 2 سپاہیوں کو حضرت بھیجا کہ یعقوب علیہ بغداد کا السلام معائنہ کر کے آؤ، اور دیکھ آؤ انہی کے بیٹوں کو لوکیشن بنی کیا کیا اسرائیل کیسا کہا ہے۔ جاتا ہے، تو اس کے یعقوب علیہ سپاہی جب السلام کے بغداد کے ٹوٹل لیے 12 نکلے بیٹے، تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی، جس میں بہت سنسنی پھیل حضرت گئی یوسف علیہ کہ السلام ہلاکو 11ویں قریب آ نمبر پر چکا ہے اور بغداد کو تباہ کرنے 10 والا بیٹے ہے، اور تھے، کیونکہ سب 11ویں نمبر پر تباہیاں انہوں نے حضرت دیکھ لی تھی۔ یوسف علیہ السلام تھے۔ ہلاکو نے کیا جب کیا یعقوب کون کون علیہ سے السلام شہر کے برباد 11ویں کیے، نمبر کتنوں کا پر قتل پیدا عام ہوئے، کیا، ان وہ کا سب کو جمال پتا تھا۔ ایسا تو تھا بغداد کہ جو کے دیکھتا اکثر لوگ بلکہ دوڑے جھپکا نہ دوڑے بھول حضرت جائے۔ محمد جام کے خوبصورتی پاس اللہ نے کمال کی دی تھی آئے، یوسف کہا علیہ کہ السلام کو بچپن سے۔ آپ ہمارے رہبر اور ہیں، جب آپ باپ ہمارے کا رہنما چھوٹا ہیں، بیٹا اللہ وہ والے عزیز ہیں، بھی ہمیں ہوتا ہے، بچا لیں، عام طور آپ پر دعا فطرت کریں۔ بھی ہے، اور ہلاکو یوسف علیہ جیسا السلام ظالم اخلاق بغداد میں پر بھی ٹوٹ پڑا ہے، اور صورت اس میں وقت بیٹھے سیرت ہوئے میں تھے، بہت ان کے اعلیٰ ہاتھ تھے، میں کھٹوری باپ تھی۔ کے بہت قریب رہنے آپ والے۔ نے وہ کھٹوری کو یوں یعقوب پلٹ علیہ دیا السلام اور ہمیشہ کہا جاؤ یوسف اللہ علیہ السلام حفاظت کو لے فرمائے۔ کر چلتے تھے۔ اللہ حفاظت ایک فرمائے۔ دن یوسف علیہ لوگ السلام چلے نے گئے، خواب دیکھا، لوگ چلے اور وہ گئے، خواب سے ہی یہ اللہ سورہ والوں شروع کو ہو رہا اللہ ہے۔ تعالیٰ نے یہ میں آپ اختیار کو دیا ہے، بتاتا ہوں میرے تصرف عزیزو، دیا ہے، اللہ جس اور کو ان سب کی سے اداؤں کو بہترین اللہ قصہ قبول کہہ بھی رہا کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ قصہ اپنے ہلاکو بچوں کے کو دونوں سنانا سب سے سپاہی بہتر ہے۔ پورے راستے قرآن پر کا چھان قصہ، مارتے قرآن رہے، ان کا کو واقعہ، بغداد نظر ہی نہیں آیا، اور کہاں لوگ وہ ڈھونڈتے رہ گئے، پولیس کی کہانیاں، ان کو صرف گڈے میدان گڑیا ہی کی میدان کہانیاں، میدان ہی میدان دکھتا تھا، اور کہیں بغداد پتہ دکھتا نہیں ہی جل نہیں۔ پری ہور وہ پری کی واپس کہانی، لوٹے اور بادشاہ سے کہا جھوٹ پر کہ مبنی بغداد تو ہے ہی کہانیوں سے نہیں، بچوں قریب کی کہیں پر پرورش کوئی میں شہر کچھ ہی فرق نہیں نہیں ہے، ہے۔ صرف اور صرف ہاں، چٹیل ان کو میدان ہے۔ سچے واقعات تو جو ہلاکو انبیاء کو اتنا کرام کے غصہ ہیں، آیا ان کی بات پر کہ یہ اسلامی جھوٹ بول رہے ہیں، تاریخ یہی دونوں کو رہی اس نے ہے۔ قتل کر دیا۔ سیرت جھوٹ بھی بول یاد رہے ہو جائے گی، تاریخ بغداد بھی کی یاد ہو بالکل جائے ہم گی، اور قریب آئے ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن بغداد کو اپنے ہر باپ خاص 2 اپنے وزیروں بچوں کو بھیجا، یا بڑی کہا عمر جاؤ کے تم لوگ دیکھ جو کر کیا گھروں ہو۔ میں ہیں، عام وہ جو سپاہیوں پر کہانیاں بھروسہ سنایا نہیں، کرتے تھے بچوں کو، اپنے سب سے معتمد 2 بہتر ہے کہ وزیروں وہ کو بھیجا، قرآن وہ کی جب ان آئے واقعات کو دوسرا سنائیں۔ دن تھا، اللہ جس کو فرما رہا ہے تو سب سے پھر لوگوں بہترین کو خبر قصہ۔ چلی یوسف کہ آج علیہ السلام ہلاکو کے بچپن میں جاسوس خواب دیکھتے اس کے مخصوص اور اس وزیر آ خواب رہے کا ہیں، ذکر اپنے باپ پھر سے دوڑے کرتے دوڑے ہیں، حضرت انی محمد جام رأیت کے پاس 11 آئے کوكباً اور ان والشمس سے سفارش والقمر کرنے لگے کہ رأيتهم حضور لي آج وہ اپنے ساجدين۔ مخصوص جاسوسوں کو کہتے بھیج ہیں رہا اے ہے اور وہ ابا بغداد جان، کے قریب آئے میں نے ہیں، رات میں خواب دیکھا ہماری ہے کہ 11 بیویاں ستارے، بیوہ ہو جائیں گی، 11 بچے تارے یتیم ہو جائیں گے، اور ایک بچا لیں، چاند اور اللہ ایک کا سورج مجھے واسطہ سجدہ دیتے کر ہیں۔ رہے ہیں۔ حضرت محمد جام نے آج کون پھر کہا؟ کٹوری
کٹوری یوسف اٹھائی علیہ السلام، پلٹ دیا. باپ کہا جاؤ یعقوب علیہ حفاظت السلام فرمائے. اللہ کے نبی ہیں. چلے گئے. جب انہوں نے دو حضرت وزیر بھی یوسف سے گھوم پھر بچپن کر میں کے ہی گئے, یہ انہیں بھی خواب بغداد سنا نظر نہیں آیا. تو کہا یا بنی صرف لا چٹیل تقصص میدان. رؤیاک علی اخوتک. اللہ والے اپنے بیٹا یہ کوزے اپنے سے جسے بھائیوں چاہے کے سامنے چھپا مت لے. بولنا اس خواب کو. واپس وہ شام کو لوٹے, ان کے ہلاکو سامنے کے اس پاس خواب کا کہے ذکر مت سچ کرنا, کہہ رہے تھے وہ دونوں سپاہی, ہمیں بھی ورنہ وہ بغداد کچھ نظر نہ نہیں کچھ آیا. تمہیں نقصان پہنچا ہم غلط سکتے ہیں. راستے پر تو نہیں آئے. بھائیوں میں بھی حسد بادشاہ آتا ہے, کو اب ہر زمانے میں رہا ہے. اور تجسس بھی تو بڑھ گیا یوسف کہ علیہ ایسا السلام نے کیسے ہو بتایا تو سکتا نہیں, ہے. لیکن حسد اس آلریڈی نے ان کہا اب بھائیوں کے معائنے دلوں کی میں آ ضرورت گیا تھا نہیں, کہ ہمارے باپ مجھے سب سے یہاں زیادہ سے اسی کو بغداد چاہتے کی ہیں, روشنی یوسف کو نظر آ چاہتے ہیں. رہی ہے اور تم کو قریب سے یعقوب بغداد علیہ کیوں نہیں السلام نظر آیا. اللہ کے نبی صرف
تو پھر تیسرے دن اس نے فوج کی تیاری کر لی کہ نہیں اب معائنے کی ضرورت نہیں، ساری فوج ہی چل پڑی کرتی، بیت المقدس میرے ساتھ ساتھ چلو اور حملہ ایک ساتھ کیا جائے گا بغداد، جہاں آباد رہے، تیسرے دن صفیں لگ گئیں، فلسطین جہاں ہے، ہلاکو اس کی سپہ تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کر رہا تھا، اور جب بغداد کی طرف وہ طبل بجاتے ہوئے نقارے بجاتے ہوئے نکلے، اب پھر بغداد والوں میں سراسیمگی پھیل گئی، دوڑ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پر، دوڑ بھاگ سارے ادھر ادھر کھلبلی مچ گئی، پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، شیطان آیا ان دسوں کو وسوسے ڈالا کہ ایک بڑا مجمع آیا، تمام کرو، سب رونے لگے، کہا چاہیں گے کہ حضور بچا لیں بغداد کو، تو انہوں نے یہ کہا یہاں امانتیں ہیں بزرگوں کی، یہاں مسلمانوں کا مرکز ہے، بچا لیں، مار ڈالتے ہیں۔ حضرت محمد جام بھائی نے کہا مارو مت، تیسرے دن ان کے جنگل میں ہاتھ لے میں جاتے کٹوری ہیں، تھی، کہیں جا کر وہ کسی پلٹ کنویں میں رہے ڈال تھے، کے غیب سے ندا آئی کہ اے تو میرے بھائیوں نے بندے اب مشورہ رک کیا، اس کے جاؤ، بعد کہا کہ پھر اب رک جاؤ، ان کو لے کر کیسے کب جائیں، تک ابا تم تو انہیں چھوڑیں گے اس نہیں طرح ان کو سے ہمارے بچاتے ساتھ، رہو گے، ہم منا لیں، انہوں نے اب تک اپنی آئے حالت یوسف نہیں علیہ السلام بدلی، ان کے کو اپنی حالت پر چھوڑ، مانگ کے لیے، مطالبے کے لیے حضرت حضرت محمد یعقوب علیہ جام السلام کو کے حکم پاس ہوا، سارے دسوں آ غیب کر سے کہتے ندا ہیں آئی، انہوں نے وہ کھٹوری ابا چھوڑ جان دی، ہم جانا چاہتے ہیں، پھر اس سیر کے و بعد تفریح ہوا کے لیے یہ ہم تو جا رہے ہیں، ہلاکو ہمارا بغداد چھوٹا میں بھائی اگر داخل سفر ہو ہی میں گیا نہیں رہے اپنی گا تو فوج مزہ کو نہیں لے آئے کر، گا، اور ایسی تباہی اس کو ہمارے مچائی، ساتھ ایسی بھیجیں، تباہی، ارسلہ اللہ کی معنا پناہ، غدا ایک یرتع مہینے ویلعب، تک بغداد وہ بھی میں ہمارے صرف ساتھ چیخ ہی کھیلے گا، چیخ تھی، تفریح آوازیں کرے ہی گا، آوازیں تھی، وَإِنَّا جس لَهُ طرف سے لَحَافِظُونَ، اور ہم گزرتے اس کی لاشوں بہت کا حفاظت کریں گے، گھر بار یعقوب علیہ جلائے جا السلام نے چکے کہا تھے، اسلامی انی ذخیرہ جو لیحزننی لائبریریاں ان تھیں تذهبوا وہ به جلا کر وأخاف راکھ ان کر دی یأکلہ گئی، الذئب، دریائے مجھے دجلہ ڈر کا ہے کہ پانی تم کہیں اس پورا کو اکیلا خون چھوڑ سے دو لال گے ہو گیا جنگل میں، تھا، اور کوئی گھوڑے درندہ آ کر دوڑتے اسے تھے کچھ نقصان بغداد کی پہنچا گلیوں دیا، میں تو مسلمانوں کے تو خون سے بھائیوں نے گھوڑوں کے کہا ٹانگ اگر بھیگ ایسا جاتے ہوا تھے، اتنا کہ ہم قتل اس کی عام حفاظت کیا، نہیں کریں گے تو پھر ہم مسجدیں پر تخت لعنت و ہے، طاقت و تاراج ہم ہو کیسے گئی، بھائی ہوں گے، وہاں کی بلند و ہم بالا یوسف کی پرشکو پوری عمارتیں حفاظت کریں۔ تباہ و برباد جب کر دی یقین گئی، دلایا علماء کو تو قیدی یوسف بنایا علیہ گیا، السلام کو نہ جانے بھیج دیا، کتنی والد تباہی گرامی ہوئی، لے اس کر کا کے بیان پلان کے کرنا مطابق آئے جنگل بیان میں، سے باہر ہے، میرے اور آنے عزیزوں کے بعد یہ تھوڑی تباہی دیر کھیلنے تاریخ کے کی بعد دسوں نے داستان مل بن کر کے گئی، یوسف علیہ آج السلام بھی کو تاریخ جنگل میں اٹھاؤ موجود گے ایک کنویں تو میں دھکیل ہلاکو دیا، کے بغداد بہت کی پرانا تباہی کی کنواں تھا، داستانیں تمہیں زہریلے سانپ اس بہت کنویں جلی کے اندر حرفوں میں موجود نظر تھے، آئیں گی، لیکن انہوں نے کہنا یہ دھکیل تو چاہتا دیا، ہوں کہ لیکن اس میں اللہ اس کا تاریخ میں حکم چھپا ہوا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اللہ والے بھی، اولیاء کرام بھی اس وقت تک بچاتے رہتے ہیں جب تک تمہارے سدھرنے کی امید ہو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا تعالیٰ خود منع کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو ان کی حفاظت بھی مت کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کہیں وہ نوبت نہ آنے پائے، وہ وقت آنے نہ یوسف پائے۔ علیہ السلام کو اے جب غیور نبوت ملی مسلمانوں وہ میں اسی تمہیں کنویں میں بیدار ملی، کرتا ہوں، اسی چھوٹی لیے عمر میں زمانے جن لوگوں کو زمانے نبوت ماضی دی کے گئی ہے کچھ وہ تین نبیوں کا شاعروں نے ذکر یہ آتا کہا ہے، تھا ایک جگہ حضرت جگہ یوسف کے علیہ تھک السلام چکے ہیں تمہیں جو یہ کنویں میں ان ہنگامے، کو نبوت ملی، اٹھو دوسرے نشاط حضرت یحییٰ لذت علیہ خواب السلام گراں بچپن بدل میں ہی، ڈالو، اور تیسرے ہاں عیسیٰ علیہ غلط روی السلام سے پیدا منازل کا ہوتے ہی بعد نبی بڑھتا بن کر ہے، کے آئے، مسافروں یعنی یہ رویش ظاہری کارواں دنیا بدل میں ڈالو، جو کم عمر میں اٹھو جن کی وگرنہ نبوت حشر ملی، نہ ہوگا پھر ورنہ کبھی، نبوت کے دوڑو کے متعلق زمانہ میرے چال آقا اپنی صلی چل اللہ علیہ گیا، وسلم سے آج پہلے تمہیں کسی کی پتہ ہے نبوت نہیں، تمہاری تباہی کے منصوبے وہ اس وقت اس بھی کے نبی تھے تانے جب بانے آدم علیہ پورے السلام بنے جا پیدا بھی چکے نہیں ہیں، تمہارے اب کنویں میں خاتمے کی دھکیل دیا، منصوبے واپس آ مکمل کر کے کیے جا جنگل چکے میں ہیں، پلان کرنے اور لگے تم کہ اب کیا آپس میں یہاں کریں گے، گتھم تو انہوں گتھا نے ایک بھیڑیے کو تم یہاں پر اب تک اپنے تاش کے پتے چھوڑنے کو تیار کاٹ کر اس کا خون تمہارے یوسف شراب علیہ کی السلام دکانیں کا بند نہیں جبہ ہو نکال پاتی، کر اس کو خون تمہارے لگا دیا نشے جگہ کی عادتیں ختم نہیں ہو یوسف علیہ پاتی، السلام کو کہاں دھکیلنے گیا سے وہ پہلے ان غیور کا جبہ نوجوان اتار لیا ہو، جب میرے آقا صلی اس کو اللہ خون تعالیٰ علیہ لگا وسلم دیا اور اس کے تنہا بعد آواز رات دیتے کو روتے تھے دھوتے تو اپنے سہاگ گھر آئے رات اپنے چھوڑ باپ کر کے کے پاس، حنزلہ جیسا جوان بھی میدان میں وجاءوا آتا علی تھا، قمیصہ اپنی بدم آج کی کذب، دلہن کو جھوٹے چھوڑ کر خون نکل کے آتا ساتھ تھا، کہاں گیا آئے وہ باپ ہمارا کے پاس، نوجوان؟ بوڑھے اور پھر بھی رونے اپنے لگے، وقت میں تمہیں قالوا پتا یا ہے ابانا بدر انا کی ذهبنا رات کو ونستبق دوسرے دن جانا ہے، وتركنا مدینے يوسف کے عند ایک گھر میں متاعنا باپ اور بیٹے فأكله میں الذئب۔ جھگڑا ہو رہا ہے، کس بات پر؟ ابا جان بیٹا کہتا ہے ہم میں کھیل رسول رہے پاک تھے، کے ساتھ جاؤں ہمارے گا، سامان باپ کے کہتا پاس ہے نہیں یوسف میں کو جاؤں بٹھائے تھے گا، ہم، دونوں میں اور ہم جھگڑا کھیل ہو میں رہا ہے، مصروف تھے، اور اچانک دونوں ایک نے بھیڑیا آیا حضور اور پاک یوسف صلی کو کھا اللہ گیا، تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے چلا شکایت گیا، کی کہ آقا آپ آپ کو فیصلہ یقین نہیں فرما آئے دیں گا، وما کون انت جائے گا؟ بمؤمن لنا، بیٹا کہتا ہے آپ یہ ہم باپ پر میرے یقین بوڑھے نہیں ہو کریں چکے گے، ہیں،
انہیں گھر سنبھالنے دیں. لیکن دیکھیے بوڑھے کہتے ہیں نہیں میرا حق زیادہ ہے, میں عمر والا ہوں, اس کا تجربہ کم ہے, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. یہ کھیلنے کے لیے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے, جان دینے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے. گردنیں لے کر کے نکلنے والا ہے. حضور پاک نے فرمایا قرآن دازی کر لو, قرآن دازی کر لو, کا حادثہ ہو جائے گا. قرآن دازی کی گئی, اب اللہ ہی مددگار ہے. فصبر آپ نے کہا میں یہ قرآن نہیں مانوں گا, اور ایک بار قرآن کرو.
دوبارہ قرآن دازی کی گئی، پھر جوان بیٹے کا نام نکلا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے اس کی بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کا یہ لال، آپ کا یہ جوان میرے ساتھ چلے گا۔ جانتے ہیں حضور کے اس فرمان کے بعد وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر رونے لگے، یا ویلا یا ویلا، اے اللہ یہ کتنی بری حالت ہے میری کہ میرے بڑھاپے نے مجھے مصطفیٰ سے دور کر کے لیے کنواں کھودتا ہے۔ اگر میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج چلا گیا ہوتا۔ وہ جذبہ کہاں چلا گیا السلام کے بھائیوں کے ساتھ؟ وہ جوش کہاں چلا گیا؟ وہ ولولہ کہاں گیا؟ یہ فارمولا ہے، تم بدلتے نہیں اور پوری دنیا میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے گھما کر اور تم کہتے ہو اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے۔ یاد رکھو یہ سنت کے خلاف ہے۔ کسی مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کرنا یہ گڑا کھودنا ہے۔ خود اپنے آپ پر کسی مسلمان کو کہیں گرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منبر دیا یا آواز دی، فارمولا آج بھی تو چلے میں گا، جو بول سکتا ہوں بول رہا ہوں۔ چلے گا۔ مجھے اتنی امید ضرور ہے کہ ہماری زبان سے آواز نکلے گی، مولا کسی کے بھی دل کو بیدار ضرور کرے۔ اب یہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے حالات قریب ہو جائیں ایسے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر بیٹھ کر چیٹنگ کر رہے ہیں، ایک جگہ کی دوسرے جگہ کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ ایسی آتنک مچائی جا رہی ہے، ایسے کیا جا رہا ہے۔ الٹی پڑ گئی، یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے انتظام تو تم واٹس ایپ پہ کر رہے ہو، تم دور ہو جاؤ، تمہاری ساری تیاری تو صرف فیس بک پہ ہے۔ باقی باہر نکلو تو دیکھو نہ چہرے سے تمہیں غلام مصطفیٰ کوئی کہنے کو تیار ہے، نہ تمہارے لباس سے کوئی تمہیں غلام مصطفیٰ کہنے کو تیار ہے، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے اخلاق سے، نہ تمہارے معاملات سے۔ غلام مصطفیٰ وہ ہوتا تھا کہ وہ راستے پر چلے تو اس کا رعب ایسا طاری ہوتا ہے کہ اچھے اچھوں کی آنکھیں نیچے گر جائیں، آنکھیں نیچے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو تم ہلکا سمجھتے ہو؟ بدلو میرے عزیزو، قرآن سچ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اسی قافلے والوں نے جب دیکھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال امیر کے پاس لائے، کہا کہ یہ پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہماری کا شوکت، ہماری شان، ہماری ان کی طرح آن پر جو آج زوال آیا ہے اس سے پہلے ہمارے سوچ و بچار اور ہمارے عمل کی قوت فنا ہو گئی۔ جب وہ راستے سے چلتے تو جہاں ختم کر کے اب ہم یہ زوال کے دن دیکھ رہے ہیں۔ جب مصر بہت تیزی سے دن بدلے ہیں میرے کے امیر نے سوچا کہ مفت میں کیوں دکھاؤں، پیسے میں یہ نہیں کہہ رہا بدل رہے ہیں، بدل اس نے ریٹ لگایا روزانہ جس کو بھی دیکھنا یوسف کو 1 درہم، آج سے صرف 5 سال پیچھے بھی جاؤ اور دے کے جائے، جو حالات تھے وہ آج بہت تیزی سے بدل کے بعد 10 درہم لینے لگا، اور پھر اگلے جو آئیں گے اتنے عرصہ بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ کس کو صرف حضرت دشمن یوسف علیہ گھات السلام لگا کو کر دکھا اپنی کمین گاہوں سے تمہاری مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ تھی۔ جب خبر پھیل گئی سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے، اب لوگوں میں دوسرے دن آگ لگی ہے، بیچنے کی بات دھواں نکل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ساون کا موسم چل رہا ہے۔ امیر نے کہ جس کو خریدنا ہے میرے پاس سے اس کو خریدو۔ آج یہ گلی ڈنڈے کا وقت بھی نہیں، کرکٹ اور ہاکی اور فٹ بال کا وقت بھی نہیں ہے۔ نوجوان کو ہم اپنے پاس تمہارے ہاتھوں میں قرآن عظیم اور عزیز مصر اس وقت جو تمہاری زبانوں پر اب منغمات مصطفیٰ آ جانا چاہیے۔ تم پوچھو گے اس سے ہوگا کیا، تمہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت اگر مولا پہاڑوں پر نازل کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، نوجوان کو لے کر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کیا قرآن پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ بہت بڑی قیمت دے کر اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم یہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج تمہارے ہاتھوں میں اگر قرآن آ جائے اور تمہارے سینے میں بس جائے، پھر دیکھنا قرآن کی اس طاقت کو لے کر جس راہ سے گزرو گے دشمن ریزہ ریزہ ضرور سے آئے۔ عزیز مصر کے گھر میں پہنچ، آج تمہارے پاس جو عزیز مصر کے گھر میں آئے وہ قرآن ہے اور عشق مصطفیٰ شہر میں کہ زلیخا اور عشق مصطفیٰ ناروں سے نہیں ہو گئی ہے، فدا ہو گئی۔ ہاں آپ یہی کہیں گے کہ ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ کیا کیا کہ اگر نعرے لگانا اور نعت مصطفیٰ پڑھنا ہی عشق مصطفیٰ کی علامت ہوتی تو نہ بدر ہوتی، نہ احد ہوتا، نہ خندق ہوتی، نہ حنین، کچھ نہیں ہوتا۔ سب صحابہ بیٹھ کر کے صحابہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں ہی نعرے لگاتے، سب دشمن فنا ہو جاتے۔ کاٹ دینا ایسا نہیں ہے، پہلے میدان میں اپنے عمل کے ساتھ اترو، اپنے عمل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو
اچھے لباس کے حضور ساتھ پاک صلی سجا اللہ کر کے تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہو اور عمل انہیں کے دیکھنے میں مصروف ہیں، اپنے حکم آپ ہوا کو بدلو۔ زلیخا کا کہ لیمو قرآن کاٹ کی دیں۔ اس محکم آیت کے بارے میں آپ سے دیکھتے کہہ رہا ہوں، ایسی اللہ نے ماہ ہو سچ گئی فرمایا کہ اس ان کے وقت تک ہاتھوں وہ سے حالت لیمو گر نہیں گیا اور بدلے چاروں گا انگلیاں کٹ جب گئیں۔ تک تم اپنی حالت نہیں بدلے۔ تیز چاقو حدیث تھی، سنو، سب کی میرے انگلیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ فرماتے یہ چلا ایک کہ بندہ انسان کبھی اتنا مدہوش ہوتا اگر ہے اپنے کہ آپ اس کو کو بدلنا کٹنے کا چاہے، احساس نہیں ہوتا۔ بدلنا اسی چاہے، لیے امام اعظم نے کتنا فرمایا ٹائم ہے لگنا چاہیے بدلنے کہ میں؟ یوسف علیہ السلام کا حسن کب تک؟ دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلیاں تو کٹ لمٹ گئی، ہوگی، انہیں پتہ آپ نہیں بدلنا چلا۔ چاہیں۔ انشاءاللہ حضور موت کے فرماتے وقت ہیں ہم اگر جمال کوئی بدلنا مصطفیٰ چاہے دیکھ رہے ہوں گے اور نکل پڑے مولا اور کے ہمیں روح راستے نکالنے کا درد نہیں حضور ہوگا۔ فرماتے ہیں اسرائیل اگر روح وہ نکال رہے ایک ہوں گے بالش اور آگے سامنے بڑھے چہرہ گا مصطفیٰ تو رب ہوگا۔ تبارک و تعالیٰ کی یوسف کا رحمت حسن ایک دیکھ ہاتھ کر آگے بڑھ کٹی جائے ہوئی انگلیوں کا درد نہیں اگر وہ ہوتا چل تو کر جمال کے آئے گا محمد تو دیکھ مولا کر کی روح رحمت نکلنے کا دوڑ بھی کر درد اسے نہیں لے ہوگا۔ گی۔ حسن یوسف تمہارے پہ صرف کٹی اٹھنے مصر کی میں دیر ہے۔ انگشت زنا، تم نے بنی سر اسرائیل کٹاتے کے اس ہیں شخص تیرے کے بارے نام میں پہ سنا نہیں، مردان حدیث عرب۔ پاک میں صحیح اعلیٰ حدیث حضرت نے پاک فرمایا ہے جس نے 100 لوگوں کا انگلیاں قتل کٹ کیا گئیں، تھا، پھر یوسف علیہ السلام 100 گئے لوگوں کا قتل تو کیا دیکھتی ہیں فلما اور سمعت توبہ کے بمکرہن، ارادے سے وہ یہاں سے نکلا۔ آیت ہیں اسے ایک عالم قطعن دین نے ایدیہن، بتایا اللہ کہ فرماتا ہے جاؤ وہ سب بیت تو اپنے ہاتھ المقدس کاٹ کی لی۔ طرف، بعد اللہ میں کے انہیں گھر کی احساس طرف۔ ہوا کہ لیمو تو نہیں کٹا، تم جاؤ انگلیاں وہاں کٹ گئیں۔ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول یہ کرے گا۔ وہ اپنے کاٹی گھر نہیں سے ہے، نکلا، یہ کیا ہوا ہے؟ بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کاٹنا اور توبہ ہوتا کرنے ہے، کی مہلت کٹ بھی نہیں جانا اور آئی۔ ہوتا ہے۔ ابھی نبی اس جگہ پاک پہنچا صلی بھی اللہ نہیں تعالیٰ تھا۔ علیہ وسلم کے عاشق یہ صرف اور صرف حضور نکلا کو ہے دیکھ اپنے کر آپ کے کو نہیں، بدلنے بلکہ کے صرف لیے۔ حضور کے اور نام بیچ میں پر موت بھی آ گئی۔ اپنی انگلیاں نہیں بلکہ گردن اور بھی حدیث کٹاتے پاک تھے۔ میں عذاب کے اور رحمت کے دونوں فرشتے آئے۔ عذاب کے فرشتے ادیب لائل جہنم میں لے پوری جانے نے کے لیے، بہت رحمت کے فرشتے اچھے انداز میں جنت میں لے فرمایا، جانے کے جو لیے۔ ان کیوں؟ کی ایک طویل دونوں یہ کہہ رہے بحر تھے والی نعت عذاب ہے، والے عشق کہ یہ کے 100 رنگ میں قتل جب کر رنگ چکا ہے، جائیں گنہگار افکار۔ ہے۔ رحمت والے اس کہتے میں ہیں انہوں نے توبہ کہا کی ایک نیت سے نکلا۔ شہنشاہ نے بخشے ہیں صاف ہو رہا سمرقند و تھا۔ بخارا کسی محبوب کے جبرائیل رخسار امین کو کے حکم دل بنا پر، کر اللہ نے اتارا کہ دیکھو مگر اے ان دونوں کے سید درمیان عالی تیری فیصلہ کرو۔ ناموس کیسے تیری فیصلہ؟ عظمت پر، اس کے گھر سے بیت المقدس تک کی بادشاہ زمین کا ناپو۔ سمرقند اور یہ بخارا جہاں جو ہے گرا دو ہے شہر دیکھو، ہیں، اگر یہ بیت آج المقدس سے ازبکستان میں قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر سمرقند دور اور گرا ہے بخارا۔ تو دوزخ والے لے یہ جائیں۔ شہر جو ہے ناپا گیا تو بادشاہ نے برابر بیچوں اپنی بیچ وہ محبوبہ انتقال کو کر کے گفٹ گرا۔ میں دیے تھے، دو بیچوں شہر بیچ، دے ادھر دیے بھی تھے برابر ہے، گفٹ۔ ادھر بھی برابر ہے۔ اب کیا فیصلہ اس کیا کی جائے؟ محبوبہ کے رخسار دونوں گال پر ایک جگہ تل، کی مسافت ایک سیم نشان ہے۔ تھا، رب اور وہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ نے کو بڑا فرمایا پسند جبرائیل تھا۔ امین سے، وہ جبرائیل تل دیکھو کے منہ کس نشان طرف پر کیا اس نے ہوا۔ 2 شہر قربان کیے، گفٹ میں دے دیے۔ دیکھا گیا کہ وہ تو شاعر نے بہت اچھے انداز بیت میں کہا، المقدس کی ایک طرف اور ایک شہنشاہ حدیث نے میں بخشے اللہ ہیں والوں کی بستی کی سمرقند طرف و منہ کیا بخارا ہوا کسی تھا، محبوب چمرا کے ہوا تھا۔ رخسار کے رب دل تعالیٰ پر، نے مگر فرمایا اے رحمت سید والوں کو عالی دے دی۔ تیری ناموس سے رحمت تیری والوں کے عظمت حوالے پر کر دو، اسے ایک جنت نہیں لے لاکھوں جائیں۔ ہیں قربان گئے بدلنا عشق کے ہر چاہو کوچے تو و مولا بازار تعالیٰ میں اتنا سر تیز تمہیں اپنا بدل لیے دیتا کرنے ہے۔ کو نثار، اور نہیں بدلنا چاہو تو تمہیں اسی ایک طرح چھوڑ نہیں دیتا۔ لاکھوں ہیں ہر کوچے ہر بازار میں، ہمارے اندر احساس اور بدلنے نبی کا۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ صرف وسلم اور پر صرف اپنی اگر جان کسی کو فدا ایسا کرنے کو لگتا ہے کہ تیار ہے۔ تقریریں بہرحال سننا سورہ ایک یوسف میں انٹرٹینمنٹ ہے ہم تو الگ میں نہ کہتا ہوں جائیں، یہ لیکن سننا بھی مزہ چھوڑ دو۔ ہمارا اس وقت تک کمپلیٹ نہ ہو اگر جب نام مصطفیٰ نہ علماء کی آئے۔ تقریریں یا ہمارے بیانات حضور سنتے پاک ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تو ہوگا ہی، اسی لیے تبدیلی علامہ کا نظمی نے مزاج پیدا فرمایا ہونا چاہیے۔ آغاز سے اخیر کل تک تک قرآن میری ہے نمازیں نعت قضا ہوتی مصطفیٰ، تھی، آج میں نماز کی محبوب کے پابندی بیان کرتا کا کیسا انوکھا اسی ڈھنگ لیے کہ ہے۔ مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ بہرحال یوسف اور علیہ اس کے السلام علاوہ آج کے وہاں حالات، رہتے آج رہے کے عزیز حالات مصر کیا کے جھنجھوڑتے گھر، نہیں لیکن ہیں ہوا تمہیں؟ یہ کہ ایک دن آج زلیخا کے نے حالات نہیں جھنجھوڑ رہے تمہیں؟ یوسف علیہ السلام پر ظالم الزام سر لگا پر دیا کہ میرے آپ ساتھ ننگا یہ ناچ ناچنے غلط کے لیے کرنا چاہ تیار رہے تھے۔ کھڑے ہیں۔ یوسف وہ علیہ دن السلام تمہارے پاک دامن سامنے اللہ آئیں کے گے۔ نبی ہیں، تم اللہ دیکھو کے گے نبی کہ کبھی بچوں کے کسی خون بھی سے یہ ہولی کھیلیں۔ گناہ کے بارے میں سوچ بھی یہ نہیں دن سکتے۔ آئیں گے، قریب ہے۔ مشہور قول ہے، ہر کہا جگہ گیا ہے پر نبی فتنہ و کے فساد، دامن میں ہر پیوند جگہ تو پر ہو خون سکتا ہے، ریزی، دھبا نہیں ہر ہوتا۔ جگہ پر قتل و غارت۔ پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نعمت اللہ شاہ نہیں ہو سکتا، کرمانی گناہوں کا 800 دھبا سال نہیں۔ پہلے کے ایک بزرگ یوسف ہیں، علیہ ان السلام کی پر جب یہ predication الزام بہت لگایا مشہور ہے۔ زلیخا نے انہوں نے تو جو عزیز پیشن مصر گوئیاں نے 800
100 سال پہلے کی یوسف علیہ السلام وہ سب کی سب آج ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہاں پر ان لوگوں کو نہ جانے کون سی حالات کے بارے میں پیشن گوئی ہے، یوسف علیہ السلام قید میں چلے فارسی میں یوسف علیہ انہوں نے السلام اپنے زمانے کے بعد ہونے والے حالات میں سب بتایا، کون سا بادشاہ آئے گا، کتنے سال حکومت کرے گا، تب بھی جو ہے کیا کیا ہوگا، اور آج کے حالات علیہ تک انہوں نے السلام بیان کیے۔ 7 سال پہلے رہے، ایک بات پر عمر یہ قید بھی کی بیان سزا کی ہے، میں یہ نہیں کہتا اس کے بعد پھر 7 سال بڑھا دیے جو گئے، ہے 14 سال کر کے ہر یوسف علیہ چیز پر السلام یقین جیل کریں میں گے۔ رہے۔ مستقبل جو بھی ہے وہ اللہ کے دست قدرت کسی کی میں لائف کا ایک بڑا اللہ ہی حصہ بہتر جانتا ہے، لیکن جیل میں بزرگوں گزر نے جائے وہ بھی بغیر کسی علم جرم کے۔ لدنی سے اللہ تعالیٰ کا میرے جو خاص عزیزو، علم آج انہیں ملا بہت ہو، سارے اس سے ہمارے کبھی کبھار نوجوان کچھ جیلوں باتیں میں بیان قید ہیں۔ کرتے ہیں،
میں ان سے انہوں نے یہ کہتا بیان ہوں کیا ہمارے تو کہ گناہ ایک وقت ہیں، آئے گا ہند پر ہماری تو خطائیں ہیں، جب اگر ہم دریائے اٹک کا جیلوں ایک میں نام بند ہو لیا جائیں بیٹھ جائیں تو یا صبر پھر کر لینا تبت کے چاہیے۔ پاس اس نبی کو دیکھ کر کے کہ جس ایک کا دامن دریا ہے پورا پاک تھا پھر یا بھی ایک 14 میدان سال ہے، جیل وہ کے اندر 3 بیٹھے بار پورے خون سے بھر جائے گا، اور اللہ کریم اتنا کہاں قتل سے عام کہاں کر تک دیا لے جائے جاتا ہے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ سوچ جیل کر تک کے پہنچ کبھی گئے ہمارے یوسف رونگٹے علیہ کھڑے ہو السلام، جاتے ہیں۔ باپ کی عزیزان گرامی مقام، نگرانی سے نکل کر جب کے بارش بھائیوں کے بہت ہاتھ، تیز آتی بھائیوں کے ہے ہاتھوں سے کنویں میں، تو پھر کنویں سے لوگ نکل چھت کر کے کے نیچے قافلے چلے کے آتے ہاتھ، ہیں قافلے سے آ یا کر چھاتا بازار نکال میں، لیتے بازار سے آ کر عزیز اور مصر تم کے کون گھر سی میں، زندگی گزار عزیز رہے ہو؟ مصر کے گھر سے نکل کر فتنوں پھر کی جیل میں، بارش اور جیل ظلم میں کی 14 بارش سال اتنی گزرے۔ تیز ہو چکی وہاں 2 کہ قیدی تم اور بھی مصطفیٰ تھے، انہوں نے کریم خواب کی چھت دیکھے کے یوسف نیچے بھی علیہ آنا نہیں السلام کا ایک چاہتے معجزہ ہے اور نہ خوابوں ہی کی اخلاق تعبیر بیان مصطفیٰ کرتے کی تھے، چھتری لینا چاہتے ہو، سچی کون سی تعبیر۔ زندگی میں ہو؟ تو وہ بدلو دونوں اپنے قیدی آپ کو، جو ہے انہوں نے ایک بار میرے خواب رب دیکھا، تبارک اس خواب کا بھی و تعالیٰ ذکر کا قرآن میں فرمان آیا حق ہے، ہے۔ وقال الآخر ورنہ حالات انی ہم نے یہ ارانی بھی اعصر دیکھے۔ خمرا، زندگی تمہاری 80 سال ودخل کی ہو جائے، معه السجن اگر ایک فتيان جگہ قال بیٹھ کر کے احدهما تم اني انتظار اراني کرتے رہے، اعصر کرتے خمرا رہے، وقال الاخر تو کچھ اني اراني تبدیل احمل نہیں فوق ہونا ہے۔ وہ راسي خالق خبزا تاكل اسباب الطير ہے، منه، ساری چیزیں دونوں نے اسباب خواب پر دیکھا رکھا تھا، ہے۔ ایک نے دیکھا میں انگور مولا کا اگر رس چاہے نچوڑ رہا ہوں، تو ڈائریکٹ اور آسمان سے دوسرے نے تمہارے دیکھا منہ میں میں روٹی ایک ڈال تھال دے، میں کوئی لیکن چیز اس لے کر کی جا رہا مرضی ہوں، ایسی پرندے روٹی اس جو کی ہے نوچ منشا نوچ یہ کر ہے کھا رہے ہیں۔ ان کی کیا کہ تعبیر پہلے ہے؟ بیج بو، یوسف پھر علیہ فصل السلام نے آئے، پھر فرمایا، اس کے بعد کٹائی ہو، پھر میں اس کے بعد تعبیر پسائی بتاؤں گا، ہو، میرا ایک کام پھر کرنا آٹے ہے۔ کی اب گدھائی 14 ہو، سال پھر اس کے کے بعد بعد روٹی عزیز بنے، مصر پھر بدل توے گیا تھا، پر بادشاہ جائے، پھر مصر پک ختم کر ہو گیا، تمہارے پہلے منہ میں والا آئے۔ جو زلیخا کا شوہر اتنی تھا ختم ہو منزلوں گیا۔ سے گزار کر کے دوسرا تمہارے منہ تک عزیز مصر لاتا تھا ہے، اس وقت، لیکن کیا وہ ان جو منزلوں تھا کا مصر محتاج کا ہے؟ بادشاہ۔ وہ یوسف ڈائریکٹ علیہ تمہیں السلام رزق نے کھلا خواب کی سکتا تعبیر ہے، بتانے سے لیکن اس پہلے نے کہا پوری میں تعبیر کائنات کو بتاؤں گا، ان میں اسباب سے پر ایک آدمی رکھا ہے۔ رہا ہونے والا ہے، اس آزاد ہونے لیے والا ہے، میں تمہیں لیکن سمجھا وہ رہا جا ہوں کر کے کہ صرف اور صرف بادشاہ تم کے اس پاس میرا یقین پر پیغام نہیں پہنچا رہنا دیں۔ کہ نہیں، ہم یہ ان کا واقعہ دامن جو ہے پکڑیں، حضرت ان یوسف کا علیہ دامن السلام کے پکڑیں، جیل سب میں ہو جب جائے 7 گا۔ سال گزرے تب کا دامن پکڑے رہو لیکن آپ نے حرکت تعبیر میں کرتے بتایا رہو۔ جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں بغیر کھا رہے حرکت تھے کیے، پرندے، اس مثال کو کے موت طور کی پر سزا ہونے والی ہے۔ سمندر میں آپ اور تیر رہے جس ہو، کے چاہے اچھے سے اچھے خواب میں تو تیراک نے کا دیکھا کہ دامن انگور پکڑے کا رہو اور رس اپنے نچوڑ ہاتھ رہا پہ ہے، ڈھیلے عنقریب چھوڑ دو، تجھے اس آزادی کو بھی کا لے جاؤ پروانہ گے، ملنے والا ہے۔ اس کے لیے کیا تھوڑے ہو دن جاؤ کے بعد حکم آیا جیل کا، میرے یہی کہ عزیزو، ان میں سے آپ ایک اپنے آدمی کو ہاتھ پیر پھانسی تو کی چلاؤ، سزا ہے عمل کے میدان میں اور آپ خود دوسرے تو کو آؤ۔ جو ہے رہائی مل گئی، جو آزاد اب ہوا یہ وہ چلا آیات گیا، کریمہ کے بعد لیکن جو جانے کے بعد آخری بھول میں گیا ہم نے یوسف علیہ آیت السلام تلاوت کا کی ہے پیغام وہ وہاں یہ بادشاہ تھی، مصر اللہ تک تعالیٰ پہنچایا بھی فرماتا نہیں۔ ہے یہ ہمارے حوصلے کے قیدی لیے اندر بغیر کسی اللہ جرم تعالیٰ کے فرماتا قید ہے ہے، وَلَا نہیں بتا۔ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ 7 سال غَافِلًا پھر عَمَّا گزر گئے۔ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اب جو بادشاہ مصر لوگوں، تھا اس نے خود خواب دیکھا، وہ ہرگز بھی یہ خواب کا ذکر گمان اس مت سورہ میں کرنا موجود ہے۔ کہ اللہ وَقَالَ ظالموں کے الْمَلِكُ کاموں سے إِنِّي بے أَرَىٰ خبر 7 ہے۔ بقرات سمان يأكلهن ظالموں 7 کے کسی عجاف۔ کام سے اللہ بے خبر بادشاہ نے نہیں، خواب میں یہ وہ دیکھا جو کہ کچھ بھی 7 کر رہے ہیں مولا سب موٹی دیکھ رہا تازی ہے، بھینسیں ہیں، ہر چیز خواب دیکھ میں۔ رہا ہے اور اور 7 انجام بہت سوکھی قریب بھینسیں ہے۔ ہیں، انما اور 7 یؤخرهم لیوم، ہری گھاس کے اوٹ، اللہ انہیں اور ڈھیل 7 دیا ہوا سوکھی ہے۔ ہوئی گھاس قرآن کے میں اوٹ، رب تعالیٰ فرماتا اور اسے کچھ سمجھ میں انہیں نہیں آئی ڈھیل کیا دیتا چیزیں۔ ہے اس دن کے صبح لیے اٹھ کر کے نجومیوں سے جب پوچھنے لگا اس سب خواب کی کی تعبیر آنکھیں کیا ہے؟ دیکھیں گی کہ یہ نجومی کس جو پلٹی جوتش ہوتے ہیں وہ اٹکل کیسی پچھو پلٹی مارتے کھائیں۔ رہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا اب ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، میں یہاں پر بھی ایگزیکٹ کوئی یہی نہیں کہوں بولتا۔ گا کہ ظالم جس قدر بھی ظلم آج کر ہمارے لیں، بھی لوگ صبح اٹھ کر ایک کے راشی وقت آئے دیکھنے گا پہ جب بیٹھے میرے رہتے مولا ہیں۔ کی پکڑ ہو۔ بہت سارے چینل تو یہی چلا بھی چنگیز رہے نہیں ہیں بچا، کہ ہلاکو ان نہیں کو بچا، روزانہ وہ بتانا فرعون، رہتا ہے، قارون، آج شنی یہاں شداد، دیکھ رہا ہے، حامان، ابو جہل، آج ابو شنی وہاں لہب، دیکھ رہا ہے، اور ان یہ کو سب خود پتہ اپنے نہیں ظلم ان کا کی شنی کہاں داستان دیکھ لکھ رہا ہے۔ کر کے چلے گئے، ان کے بہت سارے نشانات لوگ نہیں اس پر ایسا رہے، بلیو کر کے تو چلتے فی ہیں۔ زمانہ ہمارے میں نے زمانے دیکھا کا بھی کوئی ظالم ایک زندہ صاحب نہیں رہے گا، راستے رب میں تبارک و آدھا تعالیٰ کی سفر کر پکڑ کے آئے واپس گی، بھاگ رہے آئے تھے، گی، کار چلاتے ہوئے یہ اور بات ہے ہماری ملاقات ہوئی کہ کیوں ایک باہر پھر واپس بڑے کیوں جا رہے بزرگ کہا نے لکھا یہ ہے، جو وہ شرٹ بہت ہے نا اچھی لال لگی شرٹ مجھے بات۔ منع کیا گیا، آج لال شرٹ فرمایا
مجھے نہیں پہننا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو، کہا ہوگا کیا؟ اللہ کسی قوم سے ناراض کہ آج تمہیں یہ تو کپڑا نہیں پہننا، سزا کے طور پر انہیں حاکم ظالم دے دیتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا ظالم حاکم ہی اس قوم کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم کی سزا ظالم حاکم ہی بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو کوئی نجومی بتا نہیں سکا، توبہ کرو گے اس کے دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کی خط کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی 7 سال اور پہلے۔ ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں چینج ہونا چاہتے، ایسے شخص کو جانتا ہوں طے جیل کر میں کے رکھو جو کہ ناحق جیسے ہم قید ویسے میں ہی ہے رہیں گے، بولنے دو مولانا، اور وہ خوابوں کی سچی ہم تعبیر جیسے ویسے بتاتا رہیں ہے۔ ان یشاء یوسف علیہ السلام یذہبکم، کے پاس بادشاہ نے اللہ بھیجا، جاؤ فرماتا ہے
اگر مولا اگر تم یہ نہیں چاہتے بدلو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہارے بعد پھر جسے وہ پسند کرے گا اس کو اپنی زمین پہ آزاد کرو، میں خواب کی پھر تعبیر کسی اور قوم کو وہ بسائے گا۔ اعزاز کے ساتھ ہم سے پہلے بھی قومیں آباد رہی ہیں، تم سے نظام کائنات نہیں ہے، ملک میں 7 تم سے دنیا نہیں چل رہی ہے، تمہاری وجہ سے سورج اور چاند کا نظام نہیں ہے، اچانک 7 سال تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والے اس جو 7 کائنات سال میں ہوں ٹھہرنے گے کا بہت موقع سوکھا دیا پڑ ہے۔ جائے گا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے ہی سے سب چل رہا ہے تو خام خیالی کہ ان کا سارا سامان بک جائے گا، لوگ بدلنے بھی کی اپنے آپ کو فکر آج ہی سے تو کروں کیا؟ رمضان ہے، بادشاہ نے بہترین موقع پوچھا، ہے، کہا کہ اللہ رب العزت کو گواہ بناؤ، میرے مصطفیٰ کو حاضر اور ناظر مان اگلے کر 7 سال جب ان کے سوکھا پڑے دربار گا میں یہ تو کہہ یہ دو جمع ایک شدہ مال ایک تم اپنے بار رعایا پر خرچ میرے آقا کو شاہد مانتے ہو، بادشاہ کو یہ تعبیر میرے آقا پسند کو آئی حاضر مانتے ہو، اور اس میں میرے دیکھا آقا بھی کو کہ 7 ناظر سال مانتے اتنی ہو، خوشحالیاں تو پھر آئیں ان کے سامنے تو اس ہاتھ نے جوڑ سب کر جمع کیوں کرنا شروع کہو کیا، میں مجرم ہوں یوسف آقا علیہ مجھے السلام کو اس نے ساتھ لے لو، آزاد کر کے میں اپنے مجرم ہوں وزیروں میں آقا شامل کر مجھے ساتھ لے لو کہ وزیروں میں رستے میں شامل ہیں کر جا بجا تھانے والے، اب کہاں سے چمک سفر تجھ سے کہاں پاتے پہنچا، ہیں سب پانے والے، اللہ فرماتا میرا ہے دل بھی تو چمکا دے کذالک مکننا چمکانے لیوسف والے، فی الارض، برستا ہم نے نہیں یوسف دیکھ کو اسی کر طرح ابر زمین رحمت کا ہم بدوں پر قرار بھی عطا برسا کیا، دے، جیل سے نکال کر سیدھا وزیر اعظم، میرے اسیاں کی حقیقت حضرت کتنی، یوسف مجھ علیہ سے السلام 100 وہاں لاکھ پہنچے، کو کافی ہے 7 اشارہ سال کے تیرا، بعد جب یا سوکھا رسول پڑ گیا، اللہ تو جو چاہے جگہ تو میل مصر میرے میں دل ایسا کے سوکھا پڑ گیا تھا کہ کہ خدا لوگ اپنے دل آپ نہیں کو کرتا بیچنے پر کبھی مجبور ہو میلا گئے تھے، تیرا، یا رسول اور جب اللہ تیرے بادشاہ کے ٹکڑوں ہاں سے پہ غلہ پلے، تقسیم ہو رہا غیر تھا کی رعایا ٹھوکر کو، پہ نہ ڈال، یوسف علیہ جھڑکیاں السلام کے کھائیں وہ کہاں 10 چھوڑ بھائی کے صدقہ یعقوب علیہ تیرا، السلام کے ساتھ گندے جو نکمے زمانہ کمی بیت گیا، مہنگے ہیں کوڑی کے ان کے ہاں تین، کون ہمیں مفلسی پالتا ایسی آئی، تم غربت پہ ایسی کروڑوں آئی، درود، اور بے وہ بھی ہنر و بادشاہ بے کے ہاں تمیز غلہ کس کو لینے کے ہوئے لیے ہیں آ گئے، عزیز، اب اس ایک وقت یوسف علیہ تمہارے السلام سوا وزیر تم اعظم پہ ہیں، کروڑوں درود بادشاہ کر کے کے ہاں تمہارے وزیر گناہ اعظم ہیں، مانگے تمہاری بھائی پناہ جب آ اور رہے تم تھے، کہو اتفاق دامن میں کی آ بات یہ ہے تم کہ پہ یوسف کروڑوں علیہ درود السلام کے بخش غم میں دو جب جرم و خطا یعقوب علیہ السلام تم پہ بہت کروڑوں رونے لگے درود تو اللہ نے ان کو گرچہ ایک ہے اور بے بیٹا حد عطا کیا، قصور جن کا تم نام ہو عفو و بنیامین، غفور، گرچہ ہے بے بنیامین، حد قصور آج تم یہ ہو یہودی وہ عفو نام و رکھتے ہیں غفور، بنجامین، بخش دو جرم و خطا وہ تم پہ بنیامین ہے، کروڑوں درود، رزق یوسف کے علیہ السلام کے قاسم ہو چھوٹے تم، بیٹے، اور خلق حضرت کے یعقوب علیہ حاکم ہو السلام تم، اس جو بیٹے کو ملا بہت تم زیادہ سے ملا چاہتے تھے، یہ تم پہ بات کروڑوں حضرت یوسف درود، علیہ یا السلام کو رسول معلوم اللہ تھی کہ تم میرے ہو بعد میں حفیظ و ایک چھوٹا بھائی مغیث، پیدا ہوا، کیا ہے وہ دشمن اس کو خبیث، یعقوب علیہ تم السلام ہو دور حفیظ کرتے و ہی مغیث، کیا ہے وہ دشمن اب یہ خبیث، 10 بھائی تم آئے ہو تھے، تو پھر خوف جب کیا، بادشاہ کے یہاں تم پہ پہنچے غلہ کروڑوں لینے کے لیے، حضرت یوسف بس علیہ یہ السلام نے اعلیٰ تو ان کو حضرت نے ہمیں پہچان لیا، سکھایا لیکن ہے، وہ یہ اعلیٰ ان کو نہیں حضرت نے ہمیں پہچانتے، سکھایا ہے، جس دن تم بیدار ان کو ہو تو یہ کر لگا کہ میرے کب کے نبی ہم کو نے کنویں شاہد میں مان ڈال دیا، کر کے ختم یہ ہو کہہ گئی لو کہانی، گے انشاءاللہ لیکن یوسف علیہ وہ السلام موجود بدلیاں تھے، چھڑ جائیں گی، حضرت وہ یوسف ابر علیہ ہٹ السلام نے جائے گا، ان بھائیوں یہ کا ظالم گلہ روک دیا، یہ کہا ظالموں کی نحوست مارنے ختم والے ہو سے جائے کہ گی، ان کو دیکھنا پہلے تم طلب کرو، اپنی پوچھا آنکھوں کتنے سے لوگ ان ہیں تمہارے کیڑوں گھر کو میں؟ مرتے کہا ہوئے ہم لوگ دیکھو ہیں، گے، ہمارے باپ تم ہیں، اپنی ہمارے بھائی آنکھوں سے ہیں، ان کہا جاؤ دجالوں کو اپنے تباہ چھوٹے ہوتے بھائی کو ہوئے بھی بھی ساتھ دیکھو لے گے جاؤ، انشاءاللہ ایک جب دن تک وہ میری نہیں یہ آئے گا قوم تمہیں بدل غلہ نہیں جائے دیا گی، جائے گا۔ تو اقبال وہ نے بھی دسوں نے کہا کہا ہمارے تھا، باپ ان کو اقبال نہیں نے بھی بیچتے، کہا تھا کہا کیوں نہیں کہ بیچتے؟ کہا کفر ہمارے دم بھائی توڑ کے ساتھ دے گا حادثہ ہوا تھا ٹوٹی پہلے، ہوئی شمشیر کے اب ساتھ، ہمارے باپ گر اور تم چھوٹے نکل بھائی آ کو جاؤ نہیں ایک بیچتے۔ بار یوسف علیہ نعرے السلام نے کہا تکبیر کے ساتھ، جب تک تمہارا وہ چھوٹا بھائی آئے گا نہیں بس تمہیں غلہ ایک دیا بار نہیں جائے تم نکل آؤ واپس نعرے چلے آئے۔ تکبیر کے ساتھ، باپ وہ یعقوب نعرہ علیہ نہیں السلام سے جو کہنے صرف لگے، اور صرف تم جو اپنے عزیز لیے مصر کا لگاتے ہو وزیر اعظم یا ہے، پھر وہ بڑا سخت انٹرٹینمنٹ آدمی کرتے ہو، بلکہ بڑا وہ سخت آدمی ہے، وہ نعرہ جو غلہ کبھی نہیں ابو دیتا، عبیدہ آپ بن ہمارے جراح چھوٹے سے بھائی کو نکلا ساتھ تھا، لیجئے۔ کبھی خالد بن ولید کی حضرت زبان یوسف سے علیہ نکلا تھا، السلام کے بعد کبھی یعقوب حمزہ علیہ بن السلام عبد کہنے المطلب لگے، سے مجھے نکلا خوف تھا، ہے کہ ان اس کی کے ساتھ بھی زبانوں تم سے کچھ جو غلط نعرہ نہ کر نکلتا جاؤ۔ تھا بہت وہ روئے، روح سے لفظوں نے نکلتا کہا، ایک تھا غلطی ہوئی، اور اب ان کا غلطی نہیں یقین کریں گے۔ کامل ہوا کرتا تھا، بھیج دیں چاہے اللہ کی۔ دنیا کی ساری حضرت یعقوب طاقتیں علیہ السلام سامنے نے ہو، بھیج دیا، بڑی مولا محنت میرے سماجت ساتھ کرنے کے ہے۔ بعد انشاءاللہ جب یہ آئے العزیز اپنے وہ چھوٹے وقت بھائی کو لے کر تبدیلی کے کا غلہ ان جب قریب تقسیم ہو آئے رہا گا، تھا، مجھے یوسف امید علیہ ہے، السلام نے مجھے سب کو امید ہے غلہ دیا امام اور چھوٹے مہدی کو بھائی ابھی کے آنا ہے، تھیلے عیسیٰ علیہ میں السلام کو سونے ابھی کی کٹوری اترنا ڈال دی۔ ہے،
اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم ابھی لہرانا باقی ہے. میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا کا دین صرف اور صرف اسلام ہی رہے گا, صرف اسلام رہے. اور میرے آقا نے فرما دیا تو میں کہتا ہوں زمین ٹل جائے گی, زمانہ ٹل جائے گا, میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی نہیں ٹلے گا. وہ ہو کر رہنا ہے, وہ ہو کر رہنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں
اس کے لیے میں ہماری ضرور تو کہوں موت گا آ جائے گی، ہم تم اپنے بیدار باپ کے ہو پاس جاؤ، جا نہ سکیں، تم بیدار چھوڑ ہو دیں، جاؤ۔ ہم ہم ظالموں کو کے لے لیے لیں، اللہ اس کو فرماتا چھوڑ ہے انہیں ڈھیل یوسف علیہ دیا ہے السلام نے کہا آج، نہیں، انہیں اسی ڈھیل کو دیا ہم ہے، رکھیں اور ناچو جتنا ناچنا اسی ہے، کو ہم اور رکھیں گے، ظلم کرو اور جتنا اس ظلم وقت کر تک سکتے ہم ہو، انہیں پھر نہیں مولا چھوڑیں گے کی جب رسی تک تم تمہیں اپنے ایک دن باپ کو لے پکڑے کر گی نہیں آتے۔ اور ایسے باندھا جائے گا اب وہ کہ بھائی تمہارے رونے پاس لگے، کچھ کہا نہیں ہوگا۔ تمہیں ہمارے پتا باپ ہے نہیں آ ابرہہ سکتے، کو ان کی کتنا آنکھیں گھمنڈ نہیں، تھا بڑھاپا کئی ہے، ہاتھیاں لے کر کے وہ بہت غم خانہ میں روتے کعبہ کو ہیں۔ ڈھانے کے لیے حضرت آیا یوسف تھا، علیہ السلام نے مکہ پوچھا والوں کی کس غم میں طاقت روتے نہیں ہیں؟ تھی مقابلہ کہا کرنے ان کا کی، ایک عزیز مولا بیٹا کریم نے انتقال چھوٹی کر چھوٹی گئے۔ چڑیوں سے یوسف ایسا علیہ السلام تباہ کو رونا کیا آ گیا کہ اپنے قرآن باپ کی کہتا ہے محبت کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، کہ ابا وہ جان اتنے بادشاہ سالوں سے میرے ابرہہ اور غم اس میں کی رو رہے ہیں۔ فوج ایسے پھر دکھتے حضرت تھے یوسف علیہ جیسے السلام نے کسی اپنا نے جبہ مرغی اتارا چھیل کر کے کھا اور کر کے کہا چھوڑا ان ہوا بھائیوں ہو، کے ہاتھ میں دیا، جیسے کہا کوئی مرغی کھا کر جانا اپنے باپ کے گوشت پاس کھا کر اس کے ڈبے ہڈیاں کو چھوڑ دے دیں۔ دیتا ہے، پوری وہ فوج آئیں کی گے، درگت یہ ایسی جبہ بنی لے ہوئی کر کے تھی، ضرور آئیں ہلا گے، کو جاؤ۔ برباد ہو کر یہ کھائے دسو ہوئے یوسف مرغیوں علیہ کی طرح السلام کا نظر جبہ آتے لے تھے۔ کر چلنے وہ لگے، دن اس آئے وقت گا جب بھائیوں یہ کو سارے نہیں معلوم کیڑے یہ مکوڑوں یوسف کی ہے۔ بھی اللہ وہی حالت جب وہ لے بنائے کر کے گا۔ چلنے لگے، شرط سنو یہی قرآن ہے کہتا کہ ہے تم فلما مصطفیٰ ان کریم جاء کی غلامی میں آ جاؤ، ایک بار تم نہیں اپنے آپ بلکہ کو بدل لو اور یعقوب تمہاری علیہ السلام آنکھوں سے بھی کہتے ہیں نظر آنے لگ انی جائے، لاجد تمہارے یوسف چہرے سے بھی لولا نظر ان آنے لگ جائے، تفندون۔ تمہارے لباس گھر سے بھی، والے تمہارے جو اخلاق سے بیویاں بھی تھیں حضرت یعقوب نظر علیہ آنے السلام لگ جائے کہ یہ وہ اکیلے رہتا تھے، یہاں پر ہے لیکن آنکھیں بدن نہیں میں ہیں۔ خوشبو ابھی مدینے یہ کی بھائی آیا آئے نہیں، راستے میں ہیں، گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام زور زور سے ادھر ادھر سے چلتے اور کہتے ہیں سامنے مجھے والے کو یوسف ایسا کی خوشبو آ محسوس ہونے رہی ہے، لگے اب تو میرے آقا کو مجھے دیکھنا ہے، یوسف کی خوشبو یہ آ رہی غلام ہے۔ اس قدر لوگوں نے خوبصورت کہا ہے تو اس کا آقا تاللہ کتنا انک خوبصورت لفی ہوگا۔ ضلالک القدیم۔ یہ کیفیت جب لوگوں نے پیدا ہو کہا جائے گی اللہ کی انشاءاللہ قسم آپ فتح پرانی تمہارے محبت مقدر میں میں کھوئے ہے۔ ہوئے ہیں، اللہ کہاں کریم یوسف ابھی کہنے اس سننے زمانے سے میں؟ زیادہ عمل کی توفیق عطا یعقوب علیہ السلام فرمائے، مولا کہنے لگے، ہمیں نہیں، ہمارے مجھے میرے حالات بیٹے کی بدلنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ توفیق عطا فرمائے۔ نبی اے رب ہے جو ذوالجلال اپنے ہم بیٹے تیرے کی دربار خوشبو میں سونگھ سچے دل سکتا سے ہے۔ توبہ کرتے ہیں، اس اور رمضان جب کی برکت سے وہ ہم جبہ سب لے کی کر کے بھائی توبہ کو پہنچے، قبول فرما۔ دیکھ تو مولا قرآن میں ہم سب القاہ تیری طرف علی بڑھنے کے لیے وجہہ، نکل پڑے، اپنے گھروں بھائیوں سے نے تیرے گھر وہ تک جبہ آ لا کر چکے، یعقوب مولا علیہ اب السلام تو کے اپنے منہ پر گھر ڈال سے دیا۔ ہمیں واپس نہ لوٹا، اللہ فرماتا ہے اسی گھر کا بنا دے ان اور کی تیرا کھوئی ہوئی اپنا بینائی محبوب واپس بندہ آ گئی۔ ہمیں بنا دے۔ اے مولا ہمیں آنکھیں قوت واپس آ گئی، حیدری وہ عطا فرما، دیکھنے لگ گئے۔ بازوئے خالد اللہ عطا اکبر، فرما، قرآن اے کی رب آیتیں ذوالجلال شاہد ہیں، شجاعت صلاح ایک الدین نبی عطا کا فرما، جبہ دوسرے تاکہ نبی تیرے کی حبیب آنکھیں لا پاک رہا کی ہے۔ امت پر آئے ہوئے ایک ان نبی کا مصائب جبہ کا ہم ڈٹ دوسرے کر کے نبی کو مقابلہ فائدہ کر دے رہا سکیں۔ ہے، تو اے پھر کریم نبی کا خدا موئے ہماری مبارک ایمان امتی میں کو کیوں نہیں قوت فائدہ اور دے سکتا؟ شجاعت عطا فرما، ہم نبی سب کے کو قدم ثابت جہاں پر قدمی لگے عطا وہ مٹی فرما۔ ہمارے لیے مولا شفا ہماری کیوں نہیں ہو قوم کے سکتی؟ بچوں کو، جوانوں کو، یقیناً بوڑھوں شفا کو، ہے، یہ ہمارے اپنے علماء اپنے کو، عقیدے کی مشائخ بات ہے اور کو اپنے اپنے بزدلی محبت سے کی بات ہے۔ نجات وہ عطا قرآن فرما تو دے، پڑھتے ہیں، شاید یہ بزدلی سے آیت کھا آزاد جاتے فرما ہوں دے۔ گے۔ مولا پوچھو جب ان کو یعقوب علیہ جئیں السلام کی سر آنکھیں اٹھا واپس کر کیسے تیرے آئی حبیب تھی؟ کی غلامی وہ میں جبہ جئیں، یوسف سے اور آئی جب تھی، موت کا وقت جبہ آئے تو یوسف سے مولا آئی تھی۔ تیرے بہرحال ناروں کے ساتھ یعقوب ہمارا علیہ لاشا السلام چل اٹھایا کر کے جائے۔ آئے بھائیوں کے وآخر ساتھ۔ دعوانا ان کتنے لوگ ہیں الحمدللہ اب؟ رب العالمین۔ 10 بیٹے